تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 19, 20, 21, 22 چار آیت پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 19. And there came a caravan of travelers and they sent their water drawer and he let down his bucket into the well. He said, what good news, here is a boy. تو جو کاروان جو ہے وہاں پر آیا اور اس میں جو ان لوگوں کے جو وارد رہتے ہیں پانی، جو پانی کھینچنے والے کنویں سے یا کہیں بھی جو بھی جگہ ہو، تو ان کو آگے آگے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ مطلب تلاش کریں. تو اس نے جب اپنی بکٹ جو ہے اس نے جب کنویں میں اتارا تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ لیے نا. تو اب وہ جب کھینچ رہا تھا تو وہ یوسف علیہ السلام اس کے بکٹ کے ساتھ آئے. تو اس نے کہا کہ ارے خوشخبری ہے، یہاں پر دیکھو ایک لڑکا ہے. سو دے ہڈ ہم ایز مرچنڈائز، کیونکہ ان لوگ نے ان کو چھپا دیا کہ جیسے ایک سلیو کو، جیسے وہ سلیو جیسے ان کو مان کے کہ بھئی یہ تو غلام کو چھپا دو، یہ تو اپنے کو پیسہ ملے گا نا. تو پھر اینڈ اللہ واز دا آل نوور آف واٹ دے ڈیڈ. اللہ جو ہے وہ مطلب سب کچھ جانتا تھا جو کچھ بھی انہوں نے کیا. آیت نمبر 20. And they sold him for a buck's price, for a few dirhams, and they were of those who regarded him insignificant. اور ان لوگوں نے ان کو بیچ دیا ایک مطلب بخس یعنی ایک دم تھوڑی حقیر قیمت کے اوپر، کچھ یعنی چونیوں پہ، یعنی سمجھو کہ وہ کوارٹر کے برابر ہے درہمز. اور انہوں نے ان کو، ان کی حیثیت ان کی نظر میں حقیر کچھ بھی نہیں تھی. تو یہاں پر ابھی آیت نمبر 21 جو ہے اس میں ہے اینڈ ہی فرام ایجپٹ، یعنی دا مین فرام ایجپٹ who bought him said to his wife. تو اللہ نے یہاں پر بتایا نہیں کہ یہ منسٹر ہے کون ہے، صرف اے مین فرام ایجپٹ، مصر میں سے ایک شخص نے ان کو خریدا اور پھر اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میک ہز اسٹے کمفرٹیبل، مے بی ہی ول پروفٹ اس اور وی شال اڈاپٹ ہم ایز اے سن. کہ ان کی رہائش جو ہے اس کو بہت ہی مطلب اچھی بنانا، کمفرٹیبل اور اکرمی، اور یہ کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں بہت نفع بھی پہنچے اور یا ہم اسے اڈاپٹ کر لیں، یعنی کہ گود لے لیں، اپنا بیٹا بنا لیں. Thus did we establish Yusuf in the land, that we might teach him the interpretation of events. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر یوسف کو زمین میں بالکل اچھا جما دیا. مکننا، یہ مکننا جو ورڈ ہے یعنی کہ بہت اچھی طرح زمین میں ان کو اسٹیبلش کر دیا کہ وہ سوچو کہ ایک اچھے محل کے اندر ہے جہاں پر کہ وہ منسٹرز کے بیچ میں یا پھر جو بھی مطلب بڑے بڑے جو بھی مطلب آتے ہوئیں گے وہاں پر، تو ان کے درمیان بھی ہے وہ، لیکن پھر وہ جو نوکروں کا پورا گروپ ہے وہاں پر بھی ہے وہ. تو یعنی بہت ہی یعنی ایک دم اوپر کا مطلب جو طبقہ ہے وہ بھی اور جو نچلا طبقہ ہے اس میں بھی، اور پلس تم باہر جاتے ہو تو باہر کی پبلک کی جو باتیں ہوتی ہے وہ بھی. تو اللہ ان کو لیکن ہر لحاظ سے ان کو سکھا رہا تھا، کیونکہ اللہ سکھا رہا ہے، اللہ ہر چیز کر رہا ہے. ہر چیز یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، تاکہ اللہ ان کو دور ایک دم گہری کوئی بھی بات کی گہرائی تک پہنچنا یا خواب کی تعبیر یا کوئی بھی معاملات کے اندر، ایونٹس کے اندر اس کو بہت ہی اچھی طرح سے انٹرپریٹ کرنا، یعنی اس کی تعبیر یا تعویل کرنا جو ہے اللہ سکھا رہا تھا ان کو. اینڈ اللہ ہیز فل پاور اینڈ کنٹرول اوور ہز افیئرس بٹ موسٹ آف مین نو ناٹ. اور اللہ کا ہی پورا پاور ہے اور پورا کنٹرول، یعنی کہ پورا اللہ کے قبضے میں ہے.
تمام معاملات. لیکن انسان یہ بات نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو وہ لوگ کرتے ہیں یا کوئی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بس یہی سمجھتے, یہ نہیں سوچتے کہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے. اگر وہ کنویں میں بھی گئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے, اگر وہ وہاں سے جو نکالے گئے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے, ان کو مصر پہنچایا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے پاور کو ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت یہ چیز کو, یعنی جب یہ بات پڑھ کے ان کو کیسا لگا ہوگا کہ ان کو جب یہ چیز کی وحی اور ان کے اندر مطلب جب یہ ریویلیشن آیا تو ان کو بھی یہ لگا ہوگا نا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا پاور ہے اور سب کچھ, ہر معاملات, ہر افیئرس اللہ کے قبضے میں. انسان لیکن اس چیز کو نہ مانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. آیت نمبر 22. اینڈ وین ہی یعنی یوسف علیہ السلام اٹینڈ ہز فل مینہڈ, کہ جب وہ پورے اپنے جوان ہو گئے ایک دم, اور ان کو اللہ نے وہ جو مطلب برابر جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو اشدہ ہو, یعنی کہ ان کی جو ان کی عمر جو ہے وہ اس ایج میں پہنچے جہاں پر انسان جو ہے بہت اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وی گیو ہم وزڈم اینڈ نالج دا پروفیٹ ہوڈ, یعنی اللہ نے ان کو نبوت دی, حکمت اور علم. Thus we reward the doers of good, اور ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو. یعنی اللہ نے کہا محسنین کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں, کیونکہ ان کے تو سب اچھی ہی تھی, سب ہر چیز جو بھی وہ کرتے تھے ان کے اخلاق بہت اچھے, ان کے اندر سچائی اور رائچیسنس, تقوی, سب کچھ بہت تھا. یوسف علیہ السلام is rescued from the well and sold as a slave. کنویں سے ان کو بچا لیا گیا اور ان کو بیچ دیا گیا ایک غلام بنا کر. اللہ ٹیلز وجات سیارت فارسلوا واردہم فادلا دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام, and there came a caravan of travelers and they set the water drawer and he let down his bucket into the well. He said, what good news, here is a boy. کہ وہ جو کاروان ایک آیا وہاں پر مسافروں کا, اور اس میں جو لوگوں کا پانی جو لانے والے ہوتے ڈھونڈتے تلاش کرتے پانی, تو وہ جو ہے وہ گیا وہاں پر اور اس نے بکیٹ ڈالا اندر, اور اس کے اندر جب یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے اوپر آئے تو اس نے کہا کہ ارے خوشخبری ہے, دیکھو یہاں پر یہ لڑکا ہے. اللہ نریٹس واٹ ہیپن ٹو یوسف علیہ السلام. اللہ یہاں بتا رہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. After his brothers threw him down the well and left him in it alone, where he remained for 3 days, according to Abu Bakr bin Ayyash. یہ الگ ہے مطلب. تو یہاں پر اللہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے جب ان کو ان کے بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں تو وہ اکیلے وہاں پر 3 دن تھے. اور محمد بن اشاق said, after Yusuf's brothers threw him down the well, they remained around the well for the rest of the day to see what he might do and what would happen to him. تو وہ بھائی جو تھے جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو, اس کے بعد ان لوگ وہ کنویں کے چاروں طرف تھے پورا دن یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں. اللہ sent a caravan of travelers, یعنی اللہ نے بھیجا وہ کاروان کو, that camped near that well, اور وہ لوگ نے آ کے اسی کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا. and they sent to it the man responsible for drawing water for them. تو جو وارد ہوتے تھے جن کو بھیجا گیا کہ لو بھائی جا کے پانی نکالو اندر سے. when he approached the well, he lowered his bucket down into it. تو جب وہ کنویں کے پاس پہنچا اس نے اپنی بکیٹ کو اندر ڈالا. یوسف علیہ السلام held on to it and the man rescued him and felt happy. تو پھر وہ شخص, انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بکیٹ کو پکڑ لیے اور وہ شخص جو ہے اس نے ان کو بچایا اور وہ بہت خوش ہوا.
بشرا ھذا غلام, what good news, here is a boy. دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے, یہاں ایک لڑکا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ نے کہا وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً so they hid him as a merchandise. انہوں نے جلدی سے ان کو چھپا دیا جیسے کہ وہ بھی کوئی بیچنے والا سامان کی, یعنی جو سامان ان کا ہے لدا پدا اندر وہ سمجھ رہے, اس کو بھی سامان نہیں سمجھ کے انہوں نے چھپا دیا. Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma commented is in reference to Yusuf's brothers. یعنی یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مرکنڈائز سمجھ کے چھپا لیا تو یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں تھے ان سے, who hid the news that he was their brother. ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا ان کو کہ یہ ہمارا بھائی ہے. Yusuf hid this news for fear that his brothers might kill him and preferred to be sold instead. اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی نہیں بولا کہ یہ میرے بھائی ہیں, خوف کے ذریعے. ان کو خوف تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اب وہ سمجھ چکے نا کہ یہ بھائی جو ہے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں, کہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے. تو انہوں نے یہ پریفر کیا کہ بہتر ہے کہ میں بک جاؤں. اور یہ سب تو خیر اللہ کا ول اور پلان تھا نا. Consequently, Yusuf's brothers told the water drawer about him that man said to his companion. تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے وہ وارد جو تھا پانی کی نکالنے والا اس سے کہا کہ یعنی and that man said to his companion. تو پھر وہ بندے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بشرا ھذا غلام, کہ یہ دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے. A slave whom we can sell. ارے یہ تو غلام ہے جس کو ہم بیچ سکتے. Therefore Yusuf's own brother sold him. تو وہ لوگ آئے سامنے جیسے ایسے بتا کے کہ بھئی یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا. تو اب انہوں نے اس سے ان لوگوں سے پیسے وصول کرے. اللہ اسٹیٹمنٹ واللہ علیم بما یعملون, کہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یعنی کیا کیا ہو رہا ہے, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ بہت بہتر طریقے سے جان رہا تھا. اینڈ اللہ واز دا آل نوور آف واٹ دے ڈیڈ. اسٹیٹس یہ سینٹینس یہ لائن جو ہے آیت یہ بتاتی ہے that Allah knew what Yusuf's brothers and those who bought him did. کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو بیچا انہوں نے کیا کیا. He was able to stop them, یعنی اللہ چاہتا تو ان کو سٹاپ بھی کر سکتا تھا. And prevent them from committing their actions, یعنی جو بھی وہ ایکشن کر رہے تھے خریدی فروخت کا وہ روک سکتا تھا اللہ. But out of his perfect wisdom, اللہ کا حکمت جو ہے وہ کمال ہے, کامل ہے, اس کے تحت he decreed otherwise. اللہ نے کچھ اور ہی چیز کا فیصلہ کیا. He let them do what they did. اللہ نے ان کو وہ سب کرنے دیا جو بھی وہ کرنے. اکثر لوگ جب اس طرح سے بے ایمانی, چیٹنگ یا کسی کو دھوکے بازی کرتے ہیں تو اللہ ان کو جب کامیاب ہونے دیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے, وہ اللہ کے ول اور پلان کی بات ہوتی ہے کہ جو بندے کو اللہ نے بولا ٹھیک ہے اب یہ مطلب میں چاہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے وہ ہونے دیا. یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب کسی کے دھوکے بازی کا نشانہ بنا, کوئی کسی کے بے ایمانی کا نشانہ بنا, تو ایسے اس طرح سے جب کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ول اور پلان میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ ایسا ہی ہونا ہے. He let them do what they did. جو بھی وہ کر رہے تھے اللہ نے ان کو کرنے دیا. So that his decision prevails, تاکہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالآخر کامیاب ہو. And his appointed destiny rules, اور اللہ نے جو ان کی نصیب, ان کا جو ڈیسٹینی بنایا تھا, جو اپوائنٹ کیا تھا, وہ چیز ہے جو مطلب آگے یعنی آگے چل کے جو وہ رول کریں گے ایجپٹ کو. تو ان کی ڈیسٹینی کیا ہے کہ وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اعلیٰ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہ ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 54. Surely his is the creation and commandment. یقیناً تمام تخلیق جو ہے پوری کریشن وہ تو اللہ ہی کی ہے
اور حکم کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا کمانڈمنٹ. Blessed is Allah, the Lord of all that exist. اور وہ تبارک اللہ یعنی کہ اللہ بہت ہی بابرکت ہے اور وہ رب ہے ہر وہ چیز کا، ہر چیز کا جو کہ جس کا وجود ہے، یعنی کہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالموں کا رب. تو یعنی اللہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ جو اس کے پلان کے مطابق جیسا جیسا کام ہوتا جا رہا تھا، جو اس نے ارادہ کیا تھا اس کے مطابق وہ کام سارے ہو رہے تھے، تو اللہ اس کے اندر کوئی روک تھام نہیں لگائے گا، اس لیے کہ وہی اللہ کا پلان ہے. دس ریمائنڈز اللہ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات جو ہے وہ یاد دلاتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو that Allah has perfect knowledge in the persecution that his people committed against him and that he is able to stop them. تو یعنی اب ان کو یعنی اللہ نے یہ بتا دیا نا ان کو بھی کہ دیکھ لو کہ اللہ کو تمام علم ہے کہ آپ کے اوپر جو چیز ہو رہی ہے ظلم اور زیادتی، آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو کر رہی ہے، جو آپ کے خلاف جاری، وہ اللہ چاہے تو رکوا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ تو ان سب کو پیرالائز ہی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا طریقہ جو ہے وہ وہی فالو کرے گا، اس کے ول اور پلان میں جو ہے وہ وہی کرے گا، جادو ٹونے جیسا نہیں. However, he decided to give them respite. لیکن اللہ جو ہے ان کو موقع دے رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. Then give Muhammad the victory. اور جب ان کو موقع دیا تو جن کو سدھرنا تھا، اسلام میں آنا تھا، آ گئے، جن کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی. And make him prevail over them. اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ان کو لے کر آیا، اور اب ان کا پورا کے پورا انہی کا راج تھا، انہی کا مطلب پوری حکمرانی تھی، کیونکہ فتح مکہ ہو گیا جب. جسٹ ایز ہی گیو یوسف علیہ السلام وکٹری، جیسے کہ یوسف علیہ السلام سوچو جو اس طرح پھینکے گئے کنویں میں، پھر نکالے گئے، پھر وہیں کے وہیں بک بھی گئے آپس میں بھائیوں اور نوکروں کے درمیان، اور پھر وہاں سے پھر وہ پہنچے وہاں پر جہاں کے مارکیٹ میں، اور وہاں پر سوچو کہ عزیز مصر کے پاس جو خریدے گئے وہ ایز اے غلام کی حیثیت سے. لیکن اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ نے ان کو فتح دی یوسف علیہ السلام کو. He gave Yusuf victory and made him prevail over his brothers. وہ بھائی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم پہ یوسف علیہ السلام راج کریں گے یا ہم ان کے سامنے ایک محتاج کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. یہی ہے اللہ کا قانون. اللہ said next وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ معدودہ and they sold him for a buck's price, for a few dirhams. ایک تھوڑی سی قیمت، حقیر قیمت کے اوپر یوسف علیہ السلام بک بھی گئے. In reference to Yusuf's brother selling him for a little price, according to Mujahid and Ikrimah. ان کا کہنا ہے کہ بہت چھوٹی سی رقم پہ وہ بک گئے. بخس کا مطلب ہے mean decreased، یعنی بہت ہی کم. Just as Allah the Exalted said in another ayah. پھر اللہ نے سورہ جن میں کہا، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 13، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Shall have no fear either of a بخس، یعنی ایک بخس کے برابر بھی خوف نہ ہو. A decrease in the reward of his good deeds. اور a رحق کا مطلب increase and an increase in the punishment for his sins. کہ اللہ جو ہے کبھی ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور سزا کے اندر کچھ زیادہ نہیں کرے گا. بندے کو جتنی سزا اس کی ہے وہی اس کو ملی. یہ نہیں کہ اس کی سزا تو تھی، مطلب یہ سمجھو کہ 50% لیکن اللہ اس کو 100% دے رہا ہے، ایسا نہیں. Meaning that Yusuf's brothers exchanged him for a miserably low price. کہ ان کے بھائیوں نے جلدی جلدی جو بھی پیسہ لے لیے، چھوٹی سی قیمت. Yet he was so insignificant to them that had the caravan people wanted him for free, they would have given him for free to them. یعنی اگر کاروان والوں نے بولا ہوتا کہ نہیں بھی ہم کو تو ایسے ہی فری میں دینا، تو تم لوگ بولتے ہاں لے کے جاؤ، فری میں لے کے جاؤ، تاکہ ان کو چھٹکارا ملے.
Ibn Abbas, Mujahid and Ad-Dahak said that وَشَرَوْهُ and they sold him, بیچ دیا ان کو, is in reference to Yusuf's brothers. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات ہے. They sold Yusuf for the lowest price as indicated by Allah's statement next. جیسے کہ اللہ نے آگے کہا دراہم معدودہ, for a few dirhams, تھوڑے سے درہم, تھوڑی سی چونیاں, ان کے عوض ان کو بیچ دیا. 20 dirhams according to عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو 20 dirhams جو ہے وہ 20 یعنی کہ مطلب درہم. Similar was said by Ibn Abbas, Nawfal, Bikali, As-Suddi, Qatada and Atiyah al-Awfi, who added that they divided the dirhams among themselves, each getting 2 dirhams. یعنی ان لوگوں نے اس چونیوں کو آپس میں بانٹ لیا, 10 بھائیوں نے, تو 20 تھی تو 2 آئی سب کے حصے میں. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ and they were of those who regarded him insignificant. یعنی ان لوگ وہ تھے جو یوسف علیہ السلام کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان لوگوں کی نظر میں, وہ کچھ بھی نہیں تھے. Ad-Dahak commented on Allah's statement, because they had no knowledge of his prophethood and glorious rank with Allah, the exalted and most honored. کیونکہ ان کو نہ تو اس چیز کا علم تھا اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو نبوت ملے گی اور ان کی کتنی مطلب شاندار ان کو مرتبہ ملے گا, یہ تھوڑی وہ جانتے تھے. یوسف ان ایجپٹ, یوسف علیہ السلام مصر میں. اللہ ٹیلز وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته and he, the man from Egypt who bought him, said to his wife. اور وہ شخص جس نے ایجپٹ میں ان کو خریدا اپنی بیوی سے کہنے لگا, اللہ mentions the favors that he granted یوسف علیہ السلام, کہ اللہ یہاں پر اب بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا فیورز کیے. ابھی دنیاوی بندے ہوں گے تو وہ یہی سوچیں گے ابھی کیا فیورز ہے ان کو, تو ایک تو وہ پھینکے, پھر اس کے بعد وہ بکے وہاں پر چونیوں کے عوض, اور اب دیکھو تو وہ مصر کا اس نے جو خریدا وہ بھی تو ایک سلیوی کی طرح تو خریدا نا, تو ایسا سب بولیں گے. لیکن نہیں, اللہ کے یہ سب جو اللہ اس کو فیورز بول رہا ہے. by which he made the man from Egypt who bought him, تو اللہ نے اس شخص کو جس نے ان کو خریدا take care of him, تاکہ ان کی دیکھ بھال کرے, and provide him with a comfortable life, اور ان کو بہت ہی اچھی آسودہ زندگی ان کو عطا کرے. یعنی کہ وہ بندہ جس نے خریدا وہ اللہ کے حکم سے خریدا نا. پھر he also ordered his wife to be kind to Yusuf and had good hopes for his future because of his firm righteous behavior, کہ ان کا یوسف علیہ السلام کا جو ایک بہت ہی مکھم اور بہت ہی نیک اور متقین کا جو ان کا جو سلوک تھا, بیہیویئر تھا, اس کو دیکھ کر وہ بندے نے یہ چیز اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی نرماز کا سلوک رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری پیٹھ پلٹی اور پھر یہ ایک نوکر بچہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی کرے, نوکر لوگ یا کوئی بھی. اسی لیے یہ چیز کا دھیان رکھنا, یعنی یہ اپنی بیوی کو انہوں نے تاکید کی. He said to his wife, اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا, make his stay comfortable, maybe he will profit us or we shall adopt him as a son. ان کی رہائش یہاں پر بہت ہی آرام دہ کرنا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو ان سے نفع ملے کہ وہ مطلب ہم یا تو ہمارے لیے وہ بہت ہی ان سے منافع ہم کو ہو, یا پھر وہ ہم ان کو بیٹے کی طرح اڈاپٹ کر لیں. The man who bought Yusuf was the minister of Egypt at the time and his title was Aziz. یعنی عزیز مصر جو ٹائٹل وہ بندے کا تھا وہ بالکل بادشاہ کے لیول پہ ہوتا ہے, وہ جو عزیز مصر جس کو کہتے ہیں نا وہ رینک. تو یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا وہ یہ تھا. ابو اشاق narrated that Abu Ubaidah said that Abdullah bin Masud radiallahu anhu said 3 had the most insight. 3 لوگ تھے جن کے اندر بہت ہی مطلب جیسے بولتے ہیں نا انسائٹ تھی, یعنی کہ ان کو سمجھ آتا تھا کہ مطلب کہ کون کیا ہے. جیسے نمبر 1 the عزیز آف ایجپٹ, عزیز مصر who said to his wife اکرمی مثواہ make his stay comfortable. تو پہلے تو یہ ایک عزیز مصر
جنہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کی رہائش کو بہت کمفرٹیبل کرنا. نمبر 2 پہ the woman who said to her father یا ابتی استأجرہ او مائی فادر ہائر ہم. یہ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 26 جس کے اندر وہ لڑکیاں جو تھی اس میں سے جو ایک لڑکی تھی جس نے اپنے والد سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پر ان کی مدد کی پانی کے ادھر تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ان کو ہم ہائر کرتے. نمبر 3 پہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ when he appointed عمر بن الخطاب to be the خلیفہ after him. May Allah be pleased with them both. تو اور دوسری دور اندیشی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے عمر بن الخطاب کو خلیفہ چنا اپنے بعد رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ said next that just as he saved Yusuf from his brothers. پھر اللہ نے کہا جیسے کہ اللہ نے ان کو بچایا ان کے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Thus did we establish Yusuf in the land in reference to Egypt. یعنی کہ مصر کے اندر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح سے مضبوطی سے جمع دیا کہ کہیں بھی وہ جائیں تو ان کو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بھائی یہ نوکر ہے. ابھی یہاں سب سارے بڑے بڑے مطلب جو پالیٹیشنز یا جو بھی ملک کے بڑے بڑے جو ہے وہ آتے ہیں اگر تو وہ بولے گے یہ یہاں کیوں ہے. اور اگر وہ نوکروں میں جائے تو نوکر لوگ بولے یہ یہاں کیوں ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے, یہ چھوٹا ہے بہت یہ وہ. یعنی ایسا کچھ بھی ان کے لیے نہیں تھا, بلکہ ان کے لیے بہت ہی ایسا اللہ نے ان کو جمع دیا تھا کہ وہ ہر جگہ بہت ایمبیڈڈ تھی. یعنی کہ ہر چیز جیسے ایسا لگتا تھا ان سے پوچھ کے کی جا رہی ہے یا ان کو بتایا جا رہا ہے. تو نوکر بھی آ کے ان سے پوچھتے تھے بچے سے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ that we might teach him the interpretation of events. تاکہ جو بھی واردات جو بھی چیز ہو اس کا اللہ ان کو بہت ہی دور اندیشی اس کی گہرائی میں جانا اللہ سکھا رہا ہے. The interpretation of dreams, خواب کی تعبیر بھی, according to مجاہد and سدی, انہوں نے کہا. اللہ said next, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ and Allah has full power and control over his affairs. تو اللہ جو ہے اپنے تمام معاملات کے اوپر پورا پاور رکھتا ہے اور پورا قبضہ رکھتا ہے, کنٹرول, اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. If he wills something then there is no averting his decision. اگر اللہ کچھ چاہتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. Nor can it ever be stopped or contradicted. یا اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا, نہ اس کو روک سکتا اللہ کے فیصلے کو. Rather Allah has full power over everything and everyone else. اللہ کا پورا پورا پاور ہے سب کے اوپر اور ہر چیز پہ, ہر شے پہ. سعید بن جبیر said while commenting on Allah's statement, he does whatever he wills. کہ اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ said وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ but most of men know not. مگر انسان جو ہے زیادہ تر سمجھتے ہی نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہے. meaning have no knowledge of Allah's wisdom with regards to his creation, compassion and doing what he wills. یعنی اللہ کی حکمت کے تعلق سے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے, اور جو اللہ کی محبت ہے اپنے کریشن کے ساتھ, اور جو بھی وہ اس کی جو مرضی ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, لیکن انسان اس کو نہیں سمجھتے. اللہ said next, وَلَمَّا بَلَغَ and when he attained, یعنی جب وہ پہنچے اپنی وہ پختہ بڑی عمر, یعنی کہ جو مطلب سمجھداری کی عمر کو, in reference to Prophet یوسف علیہ السلام, کہ اللہ یہاں یوسف علیہ السلام کے اوپر بول رہا ہے کہ اشدہ his full manhood, sound in mind and perfect in body. یعنی کہ جیسے کہ انسان جو بچہ ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو اس کا دماغ بہت ہی صحیح ہوتا ہے اور بھی مطلب اس میں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, اس کا جسم جو ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا اب. یعنی کہ نہ وہ بہت چھوٹا بچہ ہے اور نہ ہی ابھی وہ بوڑھا ہے. تو یعنی کہ وہ جو مینہڈ جو ہے وہ اللہ نے اس عمر میں جب وہ آئے, آتیناہ حکما و علما, تو ہم نے دیا ان کو, وی گیو ہم وزڈم اینڈ نالج, ہم نے ان کو دیا حکمت اور علم, which is the prophethood یعنی نبوت, that Allah sent him with for the people he lived among. وہ جن کے درمیان رہ رہے تھے وہیں پر اللہ نے ان کو نبوت عطا کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ایسا ہی بدلہ ایسا ہی جزا ہم دیتے ہیں جو بھی محسنین ہے. Thus we reward the doers of good. کیونکہ محسنین بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جو بھی اللہ نے کہا, اللہ کی جو مرضی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے,
جو اللہ نے جس چیز کے لیے منع کر دیا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام وہ نہیں کرتا، رک جاتا ہے، وہ محسنین ہے. Thus we reward the doers of good, because Yusuf used to do good in the obedience of Allah the Exalted. یوسف علیہ السلام ہر چیز کو بہت ہی اچھی احسن طریقے سے کرتے تھے، مگر اللہ کی فرما برداری میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.